اب اس کے لیے ایک بڑا دلچسپ ایمان افروز واقعہ مفسرین نے لکھا ہے، اور قرآن پاک کی آیت کے اندر بالکل وضاحت ہے اس کی۔ مفسرین نے اس کو ذرا مزید تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ سورہ البقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 260، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، سب جانتے ہیں ان کو۔ آپ ایک بار تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا ایک آدمی مرا ہوا ہے دریا کے کنارے، اور اس میں کیفیت یہ ہے کہ وہ کنارے پر ہے، ادھر سے پانی کی جب لہریں آتی ہیں تو پانی کی لہروں میں کچھ مچھلیاں وہ اس پانی کے ساتھ آ جاتی ہیں، تو وہ آ کر اس بندے کی لاش کو نوچتی ہیں، تو کچھ حصہ کچھ پیس بندے کے وہ ان مچھلیوں کو پیٹ میں چلے جاتے ہیں۔ مچھلی ایک نہیں، مچھلی کئی آنے جانے والی ہیں۔ ہو سکتا ہے جو ایک بار آئی وہ دوبارہ نہ آئے، دوبارہ نئی مچھلی آ رہی ہو۔ جب پانی پیچھے ہٹ جاتا ہے، کافی دور چلا جاتا ہے، اس کی لہریں ہٹ جاتی ہیں، تو ادھر پرندے بیٹھے ہوتے ہیں اس انتظار میں کہ جب پانی پیچھے ہٹے ہم جا کر اپنی روزی اس میں سے نکالیں۔ جب پانی ہٹتا ہے پیچھے تو اوپر سے پرندے جبٹتے ہیں اور اس لاش میں سے اپنے حصے کا گوشت کھانا شروع کر دیتے ہیں، اور ساتھ جو نیچے درندے ہیں، کتے وغیرہ اور جو درندے کھانے والے ہیں، وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ادھر سے دوڑ کر آتے ہیں تو وہ اپنے حصے کا اس میں سے گوشت کھاتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا، ہیں بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی، خلیل ہیں، تو آپ بڑے تعجب میں آئے کہ مولا تیرا وعدہ بھی ہے کہ تو دوبارہ زندہ کرے گا، بندے کو تو نے اٹھانا بھی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ کوئی اس کا پیس کسی مچھلی کے پیٹ میں چلا گیا، کوئی پیس کسی مچھلی کے پیٹ میں، کوئی پرندوں کے پیٹ میں چلا گیا، کوئی درندوں کے پیٹ میں چلا گیا۔ یہ لاش ہے، بندہ ہے، تو اس کو اٹھائے گا، یقین تو مجھے تیرے اوپر ہے کہ تو قادر ہے، کر سکتا ہے، لیکن یہ کیسے کرے گا؟ میں ذرا اطمینان کے لیے اپنے آنکھوں سے منظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دعا مانگی، یا اللہ مجھے دکھا۔ قرآن عظیم فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، یاد کرو وہ وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ربی، اے میرے رب، ربی، سارے کہیے گا ربی ربی۔ کہتے ہیں جب دعا مانگنی ہو نا تو ربی کہنا چاہیے۔ اپنے آپ کو بندے کی سٹیج پر لائیں، اللہ تعالیٰ کو جو اس کا مقام ہے اس مقام سے پکاریں، ربی، اے مجھے پالنے والے، مجھے رکھنے والے، میرا دھیان فرمانے والے، اے میرے رب۔ ہم جب دعا مانگتے تو ہم کہتے ہیں ربنا 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 ربنا۔ جب ان الفاظ سے دعا مانگی جائے 5 بار، جس دعا کے اندر یہ ربنا 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 آ جائے، مفسرین لکھتے ہیں اللہ پاک وہ دعا قبول فرما لیتا ہے۔ 5 بار جس میں یہ ربنا آ جائے، تو یہ بار بار ربنا مانگنا چاہیے تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی ربی، اے میرے رب، آرینی، مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ، تو مردہ کیسے زندہ کرے گا، مرے ہوئے کو کیسے اٹھائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولم تؤمن، اے پیارے خلیل علیہ السلام یقین نہیں ہے؟ عرض کی بلا مولا یقین کیوں نہیں، یقین مجھے پورا پورا ہے، لیکن ولکن لیطمئن قلبی، میں چاہتا ہوں اپنی آنکھوں سے دیکھوں، میرے دل کو سکون آ جائے کہ تیری قدرت کا منظر میری آنکھوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایسا کرو، فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لے لو۔ اس واقعے کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، وہ جو لاش والا تھا، 4 پرندے لے لو، فصرہن الیک، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، ہلا لو، چند دن ان کو اپنے پاس رکھو۔ اور پرندہ ہے یا جانور ہے، چند دن جو مالک ان کے ساتھ رہے نا
تو آپ کو علم ہے کہ وہ اپنے مالک سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ ہر پرندہ جانور پیار کرتا ہے، پہچان بھی آ جاتی ہے۔ بھینس جس کی ہو وہ بھینس دودھ سے پہچانتی ہے، یہ بندہ آ گیا، کوئی دوسرا بندہ اس کو دو کے دکھائے اس کا دودھ نہیں نکال سکتا، جو مالک ہوگا ایک بار جا کے اس کے اوپر ہاتھ پھیرے گا، بھینس دودھ نکال دیتی ہے، بکریاں پہچانتی ہیں۔ تو ان کو اللہ پاک نے اتنی سی سمجھ دی ہوتی ہے کہ اپنے کو غیر کو پہچانتے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ہے، یہ 4 جانور پکڑ لو، ان کو اپنے ساتھ مانوس کر لو، ہلا لو اپنے ساتھ۔ آپ نے 4 جانور پکڑے، مور، مرغ، کبوتر اور کوا۔ یہ 4 جانور پکڑ کے آپ نے چند دن ان کو کھلایا پلایا رجایا، ان کو اپنے ساتھ مانوس کیا۔ جب رچ بس گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب ان کو ذبح کرو۔ آپ نے کیا کیا جی؟ ان کے ذبح کرنے کے بعد پر اکھاڑے، پر اکھاڑنے کے بعد ان کو تروڑ مروڑ دیا، سب پیس بنا دیے۔ ان کے سر جو تھے وہ اتار کے سائڈ پہ اپنے پاس رکھ لیے، پھر ان کے سارے جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، پیس کر بنا دیے، جیسے گوشت کے پیس بنائے جاتے ہیں۔ وہ جو بنے ہوئے پیس تھے ان کا پھر قیمہ بنایا۔ جب قیمہ بن گیا تو ان سارے چاروں کے چاروں کو آپس میں مکس کر دیا، ایک ہی برتن میں لے کر سب کو مکس کر دیا، ملا دیا۔ ملانے کے بعد اب اللہ تعالیٰ سے عرض کی مولا اب کیا کروں؟ فرمایا اس میں سے ایک مٹھی اٹھاؤ، وہ جو پہاڑ ہے اس پہاڑ کے اوپر جدا جدا مقام پر رکھو،